تو آج آپ جانتے ہیں کہ کیا موقع ہے، کیا رات ہے. ایک بار پھر خدا کے خادم کو آپ کی تالیوں میں بلاؤں گا، خدا کے خادم پاسٹر جوید ایمینول صاحب کو، کہ وہ یہاں پر آئے اور خداوند کے کلام کو پیش کریں. مسیح یسوع کے جلالی زندہ بابرکت نام میں تمام بہن بھائیوں کو سلام. شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند کی پاک روح نے ہم سب کو یہاں آج جمع کیا ہے اس خاص عبادت کے لیے، اس خاص رسم کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے دکھ سہنے سے پہلے، کوڑوں کی مار کھانے سے پہلے، صلیب پر چڑھنے سے پہلے آج کی رات اپنے شاگردوں کے ساتھ اس نے گزاری. اور بائبل ٹیچروں، بائبل اسکالروں کے مطابق آج کی رات یسوع رات کو 1 بجے تقریباً گتسمنی باغ سے پکڑوائے گئے. آج رات 1 بجے یسوع مسیح جو ہے وہ گتسمنی باغ میں سے پکڑوائے گئے ہیں. اور آج جو ہمارا خاص ٹاپک ہے وہ فسح کے بارے میں ہے اور پاؤں دھونے کے بارے میں. خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں کیوں دھو رہا ہے، اور یہ رسم جو یسوع کے آباء و اجداد کی طرف سے چلتی آ رہی تھی. بائبل مقدس میں سے آج دیکھیں گے کہ یہ رسم شروع کہاں سے ہوئی تھی. اس سال دیکھیں پیدائش کی کتاب، اس کا 18واں باب. اور اس کی 3 آیت سے پڑھیے گا. کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب 18واں باب اور 3 آیت سے. اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائے، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں. آمین. خدا ان کے پاک کلام کی پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آپ نے سنا کہ خدا کا بندہ ابراہیم خادموں کے ساتھ اس طرح پیش آیا کرتا تھا. بائبل بتا رہی ہے اس کے ڈیرے میں 3 خادم آئے ہیں، اور جب یہ 3 خادم آئے ہیں تو بڑی چاہت دکھا رہا ہے، بڑی محبت دکھا رہا ہے. اور اس کی چاہت، اس کی محبت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے اندر داخل ہونے سے پہلے ان 3 خادموں کے پاؤں دھلائے ہیں. خود نہیں دھوئے، بلکہ بائبل بتا رہی ہے پانی لایا جائے، اس سے پانی منگوایا ہے اور ان 3 خادموں کے خدا کے بندہ نے پاؤں دھلوائے ہیں. میرے عزیزو، یہ روایت، یہ رسم خدا کے بندہ ابراہیم سے چلتی آ رہی ہے. پوری شریعت یہاں پر نہیں ملی تھی. جو احکامات خدا کے بندہ ابراہیم کو ملے وہ ان پر چلتا اور انہیں فالو کرتا. ابراہیم کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ 3 خادم میرے ڈیرے پر آئے ہیں، میں ضرور ہی ان کے پہلے پاؤں دھلوں. آج تو شوز ہیں انسان کے پاس، ساکس ہیں، اور دوسری
گاڑیاں ہیں خادموں کے پاس، اور اس طور سے دھول مٹی نہیں ہے آج۔ یہ خادم کئی پہاڑیاں، کئی ریگستان کے علاقے عبور کرتے ہوئے خدا کے بندہ کے پاس پہنچے ہیں، اور ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ بہت گندے ہو چکے ہیں، اور خدا کا بندہ کہتا ہے 4 آیت میں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر آپ خود دھوئیں۔ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے بھائی آپ اپنے پاؤں خود دھوئیں، آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے کیا کرنا؟ آرام کرنا۔ سو بائبل مقدس کے مطابق ہے، جو کچھ آج کے دن ہمارا خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق ہے، اس کے بزرگوں کے تمام قانونوں کے مطابق ہے۔ جو کچھ بھی یسوع آج کے دن کر رہا ہے، اور پھر یہی نہیں، آگے چلتے ہیں، خدا کا بندہ لوط کیا کرتا ہے؟ جب یہی تینوں خادم ابراہیم سے مشورہ لے کر، صلاح لے کر سدوم اور عمورہ میں جاتے ہیں، تو وہاں خدا کا بندہ لوط کیا کرتا ہے؟ 19 باب جی پڑھیے گا، پہلی آیت سے اور دوسری آیت سے پڑھ لیں۔ کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب 19واں باب اور دوسری آیت سے، اور کہا اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بجید ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی۔ آمین۔ یہ دوسری بات آپ نے بائبل مقدس میں سے دیکھی ہے، پہلے ابراہیم نے، پھر لوط نے ان خدا کے خادموں کے پاؤں دھلوائے ہیں۔ میرے عزیزو، مگر آج کچھ بات بالکل الگ ہے ان سے۔ بائبل مقدس میں آج جو بات ہوئی ہے وہ بالکل الگ ہے۔ یہاں خادم جو ہے، جہاں خدا کا بیٹا جو ہے، وہ اپنے شاگردوں کے کیا کر رہا ہے؟ پاؤں دھو رہا ہے۔ یہ روایت بزرگوں سے، یسوع کے تمام بزرگوں کی طرف سے چلتی آ رہی ہے، اور آج کے دن اس روایت کو یسوع نے بدلا ہے۔ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا۔ میرے عزیزو، خود جو ہے اپنے تمام شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے، اور کپڑا لے کر انہیں پھر پونچھ بھی رہا ہے، صاف بھی کر رہا ہے۔ سوائے اس بات کو ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھیں، 13 باب۔ جی پڑھیے گا پہلی آیت سے۔ کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 13واں باب اور پہلی آیت سے، عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت رکھتا رہا۔ آمین۔ اب یہاں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 2 واقعہ ہیں۔ فصح جو تھی جمعے کے دن ہونی تھی، 3 سے 5 کے درمیان۔ فصح جمعرات کو نہیں ہوئی تھی۔ فصح کو جو یہودیوں کے ٹائم کے مطابق، شریعت کے ٹائم کے مطابق تھا، وہ دوپہر تھی، جمعے کی دوپہر 3 سے 5 کا ٹائم تھا۔
مگر یسوع نے اپنا خون اور اپنا گوشت اپنے شاگردوں کو دینا تھا، اس لیے یسوع نے فصح اسی رات کیا۔ اب بنی اسرائیل کا جو برہ ہے وہ بدل چکا ہے، بنی اسرائیل کا جو فدیہ دینے والا ہے وہ بدل چکا ہے۔ یہاں پر انجیل مقدسہ کے مطابق بنی اسرائیل کا کفارہ دینے والا بدل چکا ہے، بنی اسرائیل کا فدیہ دینے والا بدل چکا ہے۔ بنی اسرائیل جو گوشت کھاتے تھے وہ گوشت بدل چکا ہے۔ بنی اسرائیل جو نمک والا پانی پیتے تھے اور جو مشروب پیتے تھے وہ بدل چکا ہے۔ اسکالر بتاتے ہیں کہ اس فصح کے موقع پر ان کے پاس دستور کے مطابق 4 پیالے ہوتے تھے، اور میرے عزیزو یہاں پر یسوع مسیح اب بنی اسرائیل کے لوگوں کو، جو تمام یہودی اس کے آس پاس تھے، جو اس کے شاگرد تھے، ان کو کھانے کے لیے روٹی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ میرا بدن ہے، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری میں یہی کیا۔ بائبل کے مطابق، اسکالروں کے مطابق فصح آج کے دن نہیں ہے، مگر یسوع اپنے شاگردوں کو آج ہی کے دن فارغ کر رہا ہے، آج ہی کے دن یہ تعلیم اور یہ تربیت دے رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کل تو میں صلیب پر ہوں گا 3 بجے، کل تو 3 بجے میں صلیب پر ہوں گا۔ اس لیے یسوع نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور انہیں اس جگہ پر جو اس نے ڈیسائیڈ کی تھی لے جا کر میرے عزیزوں ان کے ساتھ یہ فصح کو کھایا اور اپنا بدن کھانے کو اور اپنا لہو پینے کو دیا۔ خدا کا کلام تو یہ بتاتا ہے جو بنی اسرائیل برا ذبح کرتے تھے اس کا خون لیتے اور زمین پر انڈیل دیتے یا مذبح کے اندر جا کر اس پر چھڑکتے، کچی زمین پر انڈیل دیا کرتے تھے یا مذبح پر جا کر چھڑکا کرتے تھے جہاں وہ سردار کاہن باخور جلایا کرتا تھا۔ یہ بات ہم پیدائش 9 باب میں ذرا دیکھیں۔ اس کی 4 آیت پڑھیے گا۔ کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب 9 باب اور 4 آیت، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا۔ آمین۔ جو برہ بنی اسرائیل کے کفارہ کے لیے ہوتا تھا ہر سال، اس کے گوشت کی بابت کہا یہ تو تم کھا لینا، مگر خون کی بابت کہا اسے مت پینا۔ جی آگے چلیں۔ میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بہن سے لوں گا۔ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ آمین۔ اب جب بیٹے کا خون وہ پینے کے لیے دے رہا ہے نا، تو میرے عزیزوں اور بیٹے کا خون لے کر بھی اگر ہم بے قدری اور نہ قدر نہیں کرتے نا تو اس کا بدلہ دے گا خدا۔ بھائی یسوع کون ہے ہمارا بھائی، تو یہاں کہا جا رہا ہے میرے عزیزوں، اگر یسوع اپنا خون، یہاں جانور کے خون کی بابت تو بات ہو رہی ہے، مگر وہاں یسوع اپنا خون دے رہا پینے کے لیے، تو یسوع کا خون کوئی معمولی نہیں، وہ کہ انسان اپنی ساری دولت، اپنا سارا مال اور اپنی ساری مزدوری جو ہے وہ خادموں کے حضور لے آئے
اور کہے کہ مجھے یسوع کا بلڈ دے دے تو وہ نہیں ملے گا. مگر جب کوئی انسان توبہ کرے گناہوں کی معافی کے لیے, اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے توبہ کرے, تو اسے یہ بلڈ جو ہے, یہ خون جو ہے, بائبل مقدس کے مطابق مفت دیا جاتا ہے. کوئی قیمت چارج نہیں کی جاتی, مگر اس خون کی بے قدری نہیں کرنی. اس خون کی قدر کرنی ہے جو آپ سنڈے کے دن لیتے ہیں, ہولی کمیونین میں جو آپ شریک ہوتے ہیں, پاک شراکت میں, پاک میز میں جو شریک ہوتے ہیں. آپ نے بے قدری نہیں کرنی. اس خون کو شیرے میں تبدیل کرنے کے لیے میرے عزیزوں, کاہنوں کا, پادریوں کا کوئی ہاتھ نہیں. اس خون کو شیرے میں تبدیل کرنے کے لیے ہاتھ جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا ہے, جس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی, اپنا لہو بہایا. بائبل بتاتی ہے اور اس کے ہاتھوں سے, سر سے, پاؤں سے, کمر سے خون بہ رہا ہے. اور اس خون کو جب کوئی بھی راست باز ایماندار اپنی برکت کے لیے, اپنی گناہوں کی معافی کے لیے مانگتا ہے تو مقدس کلام کے مطابق اسے مفت مل جاتا ہے. یہاں تو برا خریدنا پڑتا تھا, یہاں جانور خریدنا پڑتا تھا, مگر میرے عزیزوں آج ہمیں کوئی جانور نہیں خریدنا پڑتا, آج ہمیں کوئی بیل نہیں خریدنا پڑتا, آج ہمیں کوئی برا, کوئی بچڑا نہیں خریدنا پڑتا, بلکہ بائبل کے مطابق ہم مفت میں راست باز ٹھہرے ہیں. ہم مفت میں راست باز ٹھہرے ہیں. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یسوع نے دکھ سہنے سے پہلے اس فسح کو اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر کھایا. آگے چلتے ہیں. جی 13 باب کی, اسی طرح یوحنا کی انجیل 13 باب کی دوسری آیت پڑھیے گا. جی کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 13واں باب اور دوسری آیت. اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے, تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کے باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں, اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں, دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. آمین. مسیح یسوع نے اپنا لباس اتارا اور بائبل کہتی ہے رومال جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے شاگردوں کے یہاں پاؤں دھونے لگا. آج دنیا کے بادشاہ میرے عزیزوں یہ رسمیں نہیں کرتے, اور نہ ہی اس طرح عاجز, فروتن اور حلیم ہے. آج دنیا کے بادشاہ ان کے اندر آپ کو ایسی کوالٹیاں, ایسی باتیں, ایسی سمجھ نظر نہیں آئے گی, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ پاؤں انسان کے دھوتے نہیں بلکہ پاؤں کٹوائی دیتے ہیں. اب یسوع کو پتا تھا کہ یہودا مجھے پکڑوائے گا. اگر میں کہتا ہوں کہ دنیا کا بادشاہ تھا تو وہ کیا کرتا, یہودا کے پاؤں کٹوا دیتا. نہ یہ کسی کو لے کر آیا اور نہ میں پکڑا جاؤں. مگر یہاں بادشاہوں کا بادشاہ کیا کر رہا ہے, اور اس کے بھی پاؤں دھو رہا ہے. اپنے تمام شاگردوں کو یسوع نے اپنا گوشت دیا, خون دیا, اور اب وہ عمل جو میرے عزیزوں دنیا کے بادشاہ نہیں کر سکتے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آج تک آپ نے کسی کہانی میں, کسی سٹوری میں آپ نے یہ بات پڑھی ہو کہ فلاں بادشاہ نے, فلاں ملک کے بادشاہ نے یہ عمل کیا. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا انڈیا کا کوئی وزیر ہے,
نے بھی یہ بات کہاں سے پڑھی ہے؟ یہی سے. ہاللیلویا. اس نے بھی یہ بات یہیں سے لی ہے. مگر اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ آپ سب بھی جانتے ہیں. اس کے دماغ کے اندر کیا ہے؟ شہرت کو بڑھانا, اپنی عزت کو لوگوں میں بڑھانا. یہ حوالہ اس نے اسی طرح لے کر اور لوگوں کے سامنے کیا. مگر یسوع اپنی شہرت بڑھانا نہیں چاہتا. یسوع بلکہ اور دکھوں اور تکلیفوں میں گرتا جا رہا ہے. آج کے دن یسوع اور پریشانی میں, مصیبت میں گرتا جا رہا ہے. کیونکہ آج کے دن, آج کی رات, وہ رات 1 بجے اسکالروں کے مطابق, ہمارے ٹیچروں کے مطابق رات 1 بجے جو ہے گتسمنی باغ سے پکڑوایا جاتا ہے. اور پکڑوانے والا اس کا شاگرد جو یہودا اکثر یوں تھی, وہ اسے پکڑواتا ہے. اب یسوع یہاں پر پاؤں دھو رہا ہے اور ایک ایسی عورت سے ملواتا ہوں میں آپ کو جس نے میرے عزیزوں اپنے زیادہ گناہ معاف کروائے. اس نے یسوع کے پاؤں کو دھویا, نہ پانی لیا نہ کوئی ایسی اور مشروب لیا, بلکہ کس سے دھویا ہے آئے اس بات کو دیکھتے ذرا. لوکا کی انجیل 7واں باب جی پڑھیے گا ذرا اس کی 44ویں آیت نمبر 44. کلام مقدس پر سے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 7واں باب اور 44ویں آیت. اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا, کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا, تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا, مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پہنچے. آمین. اس عورت کا جو گناہ تھا بڑا تھا, زیادہ تھے, اور یسوع نے کیا کیا؟ معاف کیا. اگر میرے عزیزوں آج میں اور آپ اپنے اپنے گناہوں کو جانتے ہیں, جس طرح یہ عورت مسیح یسوع کے پاؤں نہیں چھوڑ رہی, اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی اپنے یسوع کے پاؤں نہیں چھوڑنے. جب تک سانس ہے, جب تک آپ روئے زمین پر زندہ ہیں, آپ کی نظر میں آپ کے گناہ تھوڑے ہیں, آپ کی نظر میں آپ کے گناہ زیادہ ہیں, مگر معاف کرنے والے کے پاؤں نہ چھوڑیں. اس کے پاؤں میں بیٹھا رہا کریں, اس کے قدموں میں بیٹھے رہا کریں. ارے جو دوسروں کے پاؤں دھو رہا ہے, اس کے پاؤں میں بیٹھنا پسند کیا کرو, اس کے قدموں میں آنا پسند کیا کرو. اور یہاں خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں یہ بات بھی اپنے شاگردوں کو بتانا چاہ رہے ہیں, سکھانا چاہ رہے ہیں کہ چاہے تمہارے پاس روحانی نعمتوں کا پورا انبار ہو, تمام روحانی نعمتوں سے تم بھرے ہوئے ہو, مگر اپنے اندر کوئی غرور, کوئی گمانڈ مت لے کر آنا. یسوع کے بعد آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے, اور لوگوں کے, اپنے شاگردوں کے وہ پاؤں دھو رہا ہے, اور شاگردوں کو کھانے کے لیے اپنا گوشت اور پینے کے لیے اپنا خون دے رہا ہے. یہاں پر میرے عزیزوں میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کا اور ہم مسیحوں کا برا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے, جس کی بابت یوحنا استباغی نے جو بپتسمہ دیتا تھا, اس سے بھی یسوع کو اپنی طرف آتے دے کر دیکھا اور کیا کہا؟ وہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ. اس نے میرے اور آپ کے گناہ اٹھائے. اور میرے عزیزوں اتنا اختیار رکھنے والا,
اتنی کوالٹیوں صلاحیتوں کا مالک جو ہے جب ایسی رسمیں ادا کر رہا ہے تو میرے عزیزوں آج میں اور آپ ایسے عاجز اور ایسے فروتن کیوں نہیں بنتے؟ ایسے حلیم کیوں نہیں بنتے؟ اور پھر یسوع نے ہم سے یہ بھی کہا کہ اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے ہو لینا، میرے پیچھے ہو لینا۔ اس کا مطلب جو دکھ ہم یہاں پر سہتے ہیں، کسی جگہ پر بھی ہے، کسی خاندان میں ہے، کسی علاقے میں ہے، کہیں پر بھی اگر ہم ہیں، جو دکھ ہم سہ رہے ہیں تو سمجھ لیں ہم نے صلیب اٹھائی ہوئی ہے۔ اور صلیب اٹھانے سے پہلے یسوع کیا کر رہا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے؟ جس طرح یسوع حلیم روتن بنا رہا، مارنے والوں کو جواب نہیں دے رہا، داڑھی کھینچنے والوں کو جواب نہیں دے رہا، ڈاکوؤں کی طرح اسے جب پکڑنے کے لیے آئے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا، اسی طرح ہمیں بھی میرے عزیزوں کوئی ستائے، کوئی پریشان کرے، کوئی دکھ دے تو کلام کے مطابق ہم نے بھی اپنے یسوع کی طرح خاموش رہنا ہے، حلیم بننا ہے، فروتن بننا ہے۔ اور یہاں یسوع کو چھوٹا کام نہیں بلکہ بہت بڑا کام کرنے کو ہے، بہت بڑا کام کرنے کو ہے میرے بہنوں بھائیوں۔ خدا کا کلام بتا رہا ہے جب اس عورت کے یسوع نے کہا اس کے گناہ یہ جو میرے پاؤں کو نہیں چھوڑ رہی، اپنے آنسوؤں سے دھو رہی ہے، کیا آج ہمارے اندر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں؟ نہیں آتی تو میرے عزیزوں ہمارے اندر ایسی چیزیں نظر آنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مسیح کے پاس آ کر اپنے آنسوؤں کو بہائیں۔ ادھر ادھر کے لوگ، آپ کے ارد گرد کے لوگ جو مرضی کہیں، مگر آپ کا کنیکشن آپ کے خداوند یسوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی، چوتھی آیت یوحنا کی انجیل 13 باب کی۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 13 باب اور چوتھی آیت۔ دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ پترس اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ تو خداوند ہے، بادشاہ نہیں کہہ رہا یسوع کو، خداوند کہہ رہا ہے، تو خداوند ہو کر میرے پاؤں دھو رہا ہے، یہ کیسی بات ہو رہی ہے میرے لیے؟ آپ کو پتا ہے جب یسوع پکڑوائے جانے کو تھا اس سے ایک دن پہلے یسوع اپنے شاگردوں سے بات کرتا ہے، اے شمعون ابلیس نے تم سب کو مجھ سے کیا کر لیا؟ مانگ لیا تاکہ وہ گیہوں کی طرح بھٹکے۔ اب یسوع ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ اب یہ سب سے جو میرے عزیزوں کہنا چاہیے کہ ایک بادشاہ کے لیے دکھ اور اذیت کی بات تھی، یسوع وہ عمل آج کر رہا ہے۔ اور پترس اس بات کو دیکھ کر یسوع کہتا تو خداوند ہو کر، جی پڑھیے گا دوبارہ چھٹی آیت۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ بعد میں تو سمجھے گا۔
کہ میں کیا کر رہا ہوں تیرے ساتھ. اس کا مطلب بعد میں تو بھی کرے گا جب ان باتوں کو سمجھ جائے گا کہ یہ پاؤں دھونے کا مقصد کیا تھا. بعد میں تو بھی یہ عمل کو اس کام کو کرے گا. مگر پترس نے کیا کہا جی؟ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا. یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں. مجھے تیرے پاؤں دھونے ضرور ہیں، اگر میں نہ دوں تو تو میرے ساتھ شریک بھی نہیں ہو سکتا. میری منادی میں تو اس دور سے شرکت نہیں کر سکتا. میرے بعد اس دور سے کام نہیں کر سکتا. مجھے اپنے پاؤں دھونے دے. خدا کا کلام بتاتا ہے یسوع کے شاگردوں میں تکرار ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے. یسوع نے کہا وہ جو خدمت کرواتا ہے وہ نہیں جو خدمت کرتا ہے. اور میں تم میں سے انہی کی مانند ہوں. میں بھی خدمت کرنے والوں کی مانند ہوں اور تم نے بھی خدمت کرنے والوں کی مانند ہونا ہے. آج میرے عزیزوں اس رسم کو جو ہم کرنے والے ہیں خدا کے مقدس پاک کلام کے مطابق، جب آپ تمام بہن بھائی اس رسم کو کرتے ہیں تو آپ کے اندر حلیمی اور فروتنی آنی چاہیے. آپ کے اندر سے تکرار، آپ کے اندر سے تمام وہ باتیں جو نفرت انگیز ہیں وہ نکلنی چاہیے. اگر نہ اس کے بعد بھی نکلے تو معذرت کے ساتھ آپ یہودا کے ساتھ شمار کی جا سکتے ہیں جس نے یسوع کو پکڑوایا. آپ اس کے ساتھ شمار کی جائیں گے. یسوع ان کے پاؤں اس لیے دھو رہا ہے کہ کل کو یہ بھی ایسی ہی محبت ایک دوسرے سے رکھیں، ایسا ہی پیار ایک دوسرے سے رکھیں. آگے چلتے. شمعون پترس نے اس سے کہا اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. جی یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں. اب نہانے سے کیا مراد ہے؟ جو بپتسمہ لے چکا ہے، جس کے گناہ پانی کے اندر دفن ہو چکے ہیں، اسے اب نہانے کی ضرورت نہیں. صرف پاؤں ایک پورے باڈی کے پیچھے کے حصے ہوتے ہیں. اس کا مطلب میرے عزیزوں، میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اپنے جامے برہ کے خون سے کیا کرنے ہیں؟ دھونے. کلام مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے برہ کے خون سے دھوتے ہیں. اب دھونے کی جگہ چرچ ہے، دھلائی کی جگہ سروس سینٹر جو ہے وہ چرچ ہے، جہاں آپ تمام مقدسین جمع ہوتے ہیں. اور یہاں پر بھی دھونے کا عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یسوع نے کہا تو پورا نہا چکا ہے بھائی، تیرے گناہ مٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. پاؤں اس لیے کہ کیوں کہ یہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر جانا روا نہیں ہوتا، اس لیے پاؤں کو دھونے کی ضرورت ہے. اس لیے وہ میرے عزیزوں اس رسم کو کر رہا تھا کہ یہ پاؤں بدی کی طرف بھی جاتے ہیں، اچھائی کی طرف بھی جاتے ہیں، مگر جب میں دھوؤں گا تو یہ زیادہ اچھائی کی طرف جائیں گے، زیادہ میری انجیل کی بشارت کے لیے ہی نکلیں گے. میں کہتا ہوں اس عمل کو جب یہودا نے پکڑوا کر اسے یاد آیا کہ میں نے کیا کر دیا، تو کلام مقدس بتاتا ہے اس نے جا کر پھانسی دے دی، اور وہ جو پیسے اس نے لیے تھے وہ جا کر دوبارہ سردار کائنوں کے پاؤں پر جا کر پھینک دیے. اس نے مجھے نہیں چاہیے کہ ایسا خداوند، ایسا پیار کرنے والا میں نے کھو دیا اور اپنے ہاتھوں سے پکڑوا دیا.
ایسا پیار کرنے والا، ہمارے پاؤں دھونے والا۔ فریسیوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، فقیوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، سردار کانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، یسوع نے ایسا کیا۔ میں نے ابن آدم کو پکڑوایا اور وہ میرے عزیزوں پھانسی لے کر مر گیا، مگر میرے عزیزوں یہ ہونا بھی ضرور تھا، کلام کے مطابق یہ ہونا بھی ضرور تھا کہ یسوع پکڑوایا گیا تاکہ وہ کمال کو پہنچے، تاکہ وہ موت اور قبر پر فتح پائے، تاکہ وہ ابلیس کی سیڑھی کو کچلے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، جب یسوع نے یہ عمل کیا ہے تو ہم بھی آج جب یہ عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اور فروتن مہربان اور حلیم ہونا ہے، ایسا نہیں۔ اور میں ایک بات بتاؤں، آپ نے سنجیدہ رہنا ہے اس معاملے میں، کوئی ہنسے گا نہیں، کہکا نہیں لگائے گا، بالکل خاموشی سے آنا اس عمل کو کرنے کے لیے۔ یہ بڑا آج سنجیدگی کی رات ہے میرے عزیزوں، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی بھائی روزہ رکھ سکتا ہے تو آج روزہ رکھے۔ جب مسیح دکھ سہ رہا ہے، آج کی رات کو پکڑوایا جا رہا ہے، تو ہم نے بھی اس کے دکھ میں شریک ہونا ہے، کیونکہ ہماری نجات کا دن ہے، کل کا دن ہے، ہماری فتح بندی کا دن ہے۔ مگر فتح بندی بھی میرے عزیزوں دکھ کے بعد ہی ہوتی ہے، تکلیفوں کے بعد ہی ہوتی ہے۔ آپ آج رات مسیح یسوع کے ان تمام صلیبی دکھوں میں شریک ہوں، اور آپ اور میں آج اپنے بدنوں کو دکھ دیں، تاکہ میرے عزیزوں ہم اپنے مسیح کی مانند بنتے جائیں، اس کی کوالٹیاں، اس کی صلاحیتیں ہمارے اندر آتی جائیں۔ بڑے ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے آج اس رسم کو ہم کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ یہ رسم جو ہے خدا کے بندہ ابراہیم، لوط اور بیچ میں اگر سلاطین پڑھیں گے تو کئی بادشاہوں کے بیچ میں سے ہوتی بھی آ رہی ہے۔ مگر میرے عزیزوں، آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سیکھا ہے، ہم آج انہی باتوں پر عمل کر لیں تو یقین جانیں اچھے خدا کے بیٹی اور بیٹے کہلائیں گے، اچھے مسیح کے پیروکار کہلائیں گے۔ ہمارے اندر آج کے دن کے بعد اور فروتنی اور حلیمی ہونی چاہیے۔ ہم نے اب یہ نہیں سوچنا کہ یہ فلاں کام اس کا ہے وہی کرے، یہ فلاں کام اس کا ہے وہی کرے گی۔ ہم نے میرے عزیزوں کوئی کسی موقع پر نہیں پہنچا تو خود کر لینا ہے۔ ہمارے اندر اور عاجزی، انکساری اور حلیمی آج کی اس عبادت کے بعد ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنی پوری برکت کو لے سکیں خدا ان کے کلام مقدس سے۔ میرے عزیزوں، جب ہمارا خداوند یسوع آسمان اور زمین کا مالک ہوتے ہوئے ایسے کام کر رہا ہے تو آج مجھے اور آپ کو کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کئی چرچوں میں ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ان پر ہنستے مذاق بھی اڑاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزوں۔ ہم کلام کے مطابق ان چیزوں کو کر رہے ہیں۔ خداوند اس مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت